मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू हमदुस्सना परस्तिश। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं और यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील को देखते हैं, और यहाँ पर हमें चौथे बाब के अंदर 3 आयात हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चौथा बाब 22 आयत, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। 24 आयत, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। परस्तिश हमारी इबादत का एक बहुत ख़ास और अहम हिस्सा। अगर हम परस्तिश को इबादत के हिस्से से निकाल दें तो मेरे ख़्याल में हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होती, वो तकमील को नहीं पहुँचती। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वहाँ जिन अल्फाज का ज़िक्र हमें मिलता है कि रूह और सच्चाई के साथ, और जब बात ढूंढने की आती है तो वो कहता है कि खुदा, वो खुद कहता है कि वो अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ऐसे कैसे? आज हम इस नशिस्त में इसी पर बात करेंगे और जानने और सीखने की कोशिश करेंगे, और फिर यकीनन जब जानेंगे सीखेंगे तो फिर उस पर अमल पैरा भी होंगे। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ 2 मेहमान हैं, एक वर्शिपर हैं और एक खुदा के खादम हैं। आए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, बल्कि दोनों का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर शहर से है, और एक परस्तार हैं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, शहरयार सादिक साहब। और अभी रिसेंटली उनका एक और जो है वो गीत आया है जो कि रोमन राज साहब की ने लिखा है। मैं उनका अभी एक रिसेंटली जो गीत आया है, खुश रवांगा। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं पास्टर कैसर मसीह साहब। आए इनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप दोनों मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं हम परस्तिश की। चूँकि आप परस्तार हैं और आपसे भी बात हमारी हुई, खिदमत के तोड़े मुख्तलिफ हैं, हर कोई अपने बुलाहट हर तरह की है। किसी को खुदा की कलाम को सुनाने का है, किसी को लिखने का है, किसी को गाने का है, किसी को उसी जो लिखा गया है उसको कंपोज करने का है। आपने कब इस चीज़ को जाना कि हाँ, आपको परस्तिश जो है उसकी बुलाहट? सबसे पहले तो मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आज मौका मिलेगा कि मैं अपने ख़यालात और जज्बात का भी इज़हार कर सकूँगा। और ये सवाल बड़ा खूबसूरत है और ये टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये मसीही ईमान का एक खूबसूरत जुज़ भी है। और जिस तरह आपने बुलाहट की बात की, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं माँ के पेट में बेतरतीब मादे की सूरत में था तो तब से खुदा मुझे जानता है। और मैं समझता हूँ कि जब खुदा हमें चुनता है तो हम नहीं बल्कि वो हमें चुन लेता है। तो मेरी वालिदा खुदा की खादमा थीं और संडे स्कूल टीचर थीं, और बहुत से खुदाम को उन्होंने खिदमत के लिए तैयार किया। तो मैं बहुत छोटा ही था कि जब मैं अपनी वालिदा की गोद में था तो मैंने लोरियों की सूरत में गीतों को सुना और खुदा की खिदमत को जाना। और बचपन से ही मुझे गीत गाने का शौक़ भी था और मेरे वालिदैन ने बहुत मुझे उभारा इस सिलसिले में। और बट सब टाइम हम वालिदैन की मर्ज़ी से हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम पैदा होते हैं उस इन्वायरमेंट में ढल चुके होते हैं। बट बुलाहट कुछ और चीज़ है कि जब आपको पता चलता है कि कब आपको ही इस बरकत के लिए चुना गया। तो मैं जब बाइबल स्टडी कर रहा था 2016 में मेरा पहला गीत आया, बट उससे पहले मेरी ज़िंदगी दोहरी थी। मैं दुनियावी गायकी भी कर रहा था और मैं खुदा के लिए भी गा रहा था। तो जब मैंने इस भेद को जाना और खुदा ने मुझे फुली तौर पर अपनी खिदमत के लिए बुलाया, तो मुझे एक आयत मिली मत्ती की अंजील में से कि कोई भी शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो जब इस आयत को मैंने जाना, इस भेद को मैंने जाना, तो मैंने अपने आप को दुआ में ठहराया
اور خدا نے مجھ سے بات کرنا شروع کی. اور اس کے بعد جب میرا پہلا گیت آیا میں چما اس سنام نو میں چما، تو یہ میرا سب سے پہلا گیت تھا. اور خدا نے اس گیت کے وسیلہ سے مجھے بہت سارے مسیحی ایمانداروں سے محبت لے کے دی، اور اس گیت کے وسیلہ سے بتھیری روحوں نے برکت پائی. اور اس گیت کے وسیلہ سے میں بہت ساری کلیسیاؤں میں گیا اور خدا نے بڑی کثرت سے استعمال کیا. اور جب میں سمجھتا تھا کہ میرے وسیلہ سے کسی کو کیسی شفا مل سکتی ہے، تو جب لوگوں نے بتایا کہ بھائی جب آپ ستائش کر رہے تھے تو میری زندگی میں یہ کام ہو گیا. اور جب کسی نے کہا کہ بھائی میری زندگی میں یہ بیماری تھی، آپ جب ستائش کر رہے تھے تو بھائی میری زندگی میں نے رہائی کو پایا. تو تب میں نے جانا کہ میں خدا نے مجھے بلایا ہے اور خدا نے برکت مجھے دی ہے. تو پھر میں نے فلی طور پر کمپلیٹلی طور پر صرف اور صرف اپنی آواز کا استعمال خدا کے لیے کرنا شروع کیا. اور میں نے جانا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں صرف اس کے لیے استعمال ہوں. اور میں نے اس بلاہٹ پر میں سمجھتا ہوں لبیک کیا، اور آج تک اس رستے پر چل رہے ہیں. گو کہ یہ رستہ سکڑا ہے بٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں قائم رہ سکیں. اگر ہم پرستار کی بات کریں تو ہر گانے والے چوائس ہوتی ہے کہ ہاں مجھے یہ شاعری جو ہے، لیکن گاسپل سنگر جو ہے وہ متن کی بات ہوتی ہے. یہاں پر کسی اور چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا ایک جو شاعری ہے بنیادی طور پر وہ آپ کس طرح سے اس کو چوز کرتے ہیں کہ ہاں یہ متن کے اندر ہے، یعنی بائبل سے ریلیٹ ہے، اور جو میں گانے جا رہا ہوں وہ آگے پیچھے نہیں ہے. سر وہ ججمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب مجھے اس راز کا پتہ ہوگا، جب میں خدا کے کلام سے واقف ہوں گا اور جب میں خدا کے کلام کو خود سے پڑھتا ہوں گا، تو تبھی میں جان سکتا ہوں کہ کیا یہ خدا کے کلام میں سے ہے یا نہیں. ابھی میرا گیت آیا میں خوش رہوں گا، تو اس کی شاعری ساری حبقوق کی کتاب میں سے اور زبور میں سے ہے، اور اسی طرح فلپیوں میں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اس کا مین مصدر تو حبقوق کی کتاب میں سے ہی ہے. تو جب ہم کسی بھی گیت کو گاتے ہیں، اور میں اکثر خدا ناراض بھی رہتے ہیں گاسپل سنگرز سے کہ وہ شاعری کے معاملے میں بہت زیادہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خدا کے کلام میں سے گانا اور اپنی پرسنل فیلنگ کو بیان کرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. بٹ اگر آپ اپنی پرسنل فیلنگ کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو خدا کے کلام میں سے واقف ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے کہ بالکل ٹاپک پہ بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنی فیلنگ کے جذبات کا. میں کہتا ہوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے اس پیار کا اظہار کرنے کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں سالڈ ریزن بیان کرنے کی یا ایک سالڈ ریفرنس بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کل جو خدام ناراض رہتے ہیں وہ اسی لیے شاید رہتے ہیں کہ ہم پرسنل فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں بٹ ہم کلام اور تھیولوجی کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے وسیلہ سے شاید بتھیرے ایمانداروں کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اور وہ شاید پریشانی کا بھی سبب بنتا ہے. یوحنا 4 باب اس کی 23 آیت کو جب دیکھتے ہیں تو یہ مکمل ایک پیرا، بلکہ ایک بورا ایک، مگر وہ وقت آتا ہے، کہتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. اب یہاں پر ہم جب انجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور مانگو تو دیا جائے گا. اب یہاں وہ خود ڈھونڈ رہا ہے، کہتا ہے ایسے. یہ ایسے میں کون لوگ شامل ہیں، یا ایسے ہے یا پھر کیسے؟ سر سب سے پہلے جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ملنے کا موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابتدا کی بات کی جائے تو اگر ہسکیل کی کتاب میں ہم پڑھیں تو اگر لوسیفر کی جو ساری کریشن ہے اس پہ غور کیا جائے تو اس کے بارے میں اس کو انٹائٹلڈ کیا گیا ہے کہ تو ممسوح فرشتہ تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ سایہ افغن کا بھی خطاب اس کے پاس تھا، اور اس کی کریشن کس قدر خوبصورت خدا نے کی ہے. قیمتی پتھروں کا بھی ذکر ہے، اور کس طرح سونے کے ساتھ اس کی فنیشنگ کی گئی ہے. خدا نے بڑے پیار محبت سے اس کو کریٹ کیا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے غرور اور تکبر نے اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال نے اس کو خدا کی بادشاہی سے دور کیا. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی ایسا ہی کچھ حال ہے. خدا کو گویا تو چاہیے بٹ پرستش کا رویہ بھی چاہیے. سب سے پہلے خادمانہ رویہ ہونا چاہیے. خدا کو ایسا پرستار چاہیے. خدا کے کلام اور دعا اور روزے میں بھیگی ہوئی زندگی ہونی چاہیے، ایسا پرستار چاہیے.
وہ اپنے خاندان کا بھی بہترین بندوبست کرتا ہو ایسا پرستار چاہیے، سچا انسان ہو ایسا پرستار چاہیے، علم موسیقی سے واقف ہو ایسا پرستار چاہیے، آرگنائز خدا کی پرستش کرے ایسا پرستار چاہیے، لیڈرشپ کے انڈر رہ کے کام کرے ایسا پرستار چاہیے، اور کلام سے بھرپور واقف ہو ایسا پرستار چاہیے، ہسٹری اور یسوع مسیح اور روح القدس اور خدا باپ کی شخصیات، خدا امپورٹنس جو ہے ان سے واقف ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر معجزات ہوتے ہیں بٹ مسح شدہ لوگوں کے ستائش کرنے کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں. ایسے پرستار چاہیے خدا کو. آج پرفارمر میں اور پرستار میں ڈفرنس جاننے کی ضرورت ہے. پرفارمر کون ہے؟ ہم بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. آرٹ ایک حق بات ہے اور یہ پریزنس ہے، آرٹ ہے دنیا میں. اور جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی نظر اپنے سے ہٹنے نہیں دیتا، انگیج کرتا ہے ان کو، انگیج کرتا ہے سر، وہ آنکھیں نہیں ہٹنے دیتا. اور جو پرستار ہوتا ہے وہ لوگوں کی آنکھیں خدا سے نہیں ہٹنے دیتا. سو آج ہمیں اس ڈفرینشیشن کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. کلیسیائی طور پر بھی میں ضرور انکریج کروں گا کہ ہم یہ ضرور روحوں کا امتیاز کرنا سیکھیں کہ کیا ہم جو ستائش کر رہے ہیں یا جو پرستار یا جو خدا کا خادم ہم تک خدا کا کلام یا خدا کی ستائش پہنچا رہا ہے، وہ پرفارم کر رہا ہے، آرٹ بیان کر رہا ہے یا خدا کا کلام بیان کر رہا ہے، تو وہ تب بھی، کیونکہ کلیسیا کا بھی وہی حال ہے. کیونکہ میں اکثر اپنے چرچ میں بھی جب بھی خدا موقع بخشتا ہے کہ کلام بھی شیئر کر پاؤں تو میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ بائبل اور چرچز بہت ساری بائبلز پرووائڈ کرتے ہیں کلیسیا کو، بٹ جب کلام شروع ہوتا ہے تو وہ ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں اور بچے، نوجوان، لڑکے لڑکیاں بائبل کو پکڑنا پسند نہیں کرتے اور موبائل پہ بھی لگے ہوتے ہیں. تو جب کبھی خادم اسٹیج سے اناؤنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بائبل موبائل میں پڑھ رہے ہیں. تو میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ بائبل جب موبائل ایک ٹیکنالوجی ہے، اس پہ اور بھی بہت سارے نوٹیفیکیشن آتے ہیں، آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. تو آج ضروری ہے کہ اس چیز کو بھی جانا جائے کہ خدا کا جو کلام ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور نوجوانوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں، اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہارمونیم پکڑ کر سامنے ورشپ لیڈ کر رہا ہے صرف وہی پرستار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرستش ایک ایکسپریشن ہے. آپ کسی بھی طرح سے خدا کو اپنی محبت دکھا سکتے ہیں. ایکسپریشن، اپنی محبت کا اظہار اور عاشقانہ رویہ پرستش کی عکاسی کرتا ہے. وہ آپ اگر چرچ کے بعد جوتیاں بھی لوگوں کی سیدھیاں کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ پرستش کر رہے ہیں. اور پریز اینڈ ورشپ جو ہے وہ پرستش کا ایک حصہ ہے، مکمل پرستش نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے. پرستش بہت بڑا ایک واس سبجیکٹ ہے، اور میں ضرور خادمین سے بھی گزارش کروں گا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر، اور آپ سے جب میری بات ہوئی تو آپ نے پرستش کے بارے میں جب گفتگو کی تو مجھے بڑا اچھا لگا. آج خادمین نے پرستاروں کو چرچ میں کوائر لیڈر کی حیثیت سے رکھ چھوڑا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پرستش کی امپورٹنس اور اس کی جو خاصیت ہے اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا جائے، اور کلیسیا کو گاہی دی جائے کہ پرستش کی کیا ویلیو ہے مسیح ایمان میں. یہاں پر ہم ابھی آپ نے لوسیفر کی بات کی، اسے تخلیق ہی کیا گیا تھا پرستش کے لیے. اب یہاں پر ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہے، فرشتگان جو ہیں ان کے ایک سسٹم فیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، صرف یہی ہے قدوس 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 قدوس. ٹھیک ہے، گھمنڈ کیا تو پھر گھمنڈ کی سزا پائی. کیا اس گھمنڈ کو آج ہم دیکھتے ہیں اسی طرح؟ ابھی آپ نے بات کی تھی پرفارمنس کی. جب ہم پرفارمر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم صرف پرفارمنس سن رہے ہوتے ہیں. پھر جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں شاید وہ اس طرح سے برکت کو یا اپنی شفا کو حاصل نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی ہم خدا کی حضوری کو اور اس کی پریزنس کو دیکھتے ہیں، پرفارمر جب ہٹتا ہے اور ایک پرستار آتا ہے تو منظر جو ہے وہ قصداً تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیا ہمیں اس منظر کو جو خدا کے ساتھ جڑا ہے وہاں جڑنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں ایک پرفارمر کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے؟ سر میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ خدا کی حضوری میں اور وجد میں بڑا فرق ہے. آج بات پھر سے وہ آ جاتی ہے، لیک آف نالج ہے، بائبل سے کلیسا واقف نہیں ہے. آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں، آپ کسی بھی اپنے چرچ میں تو کہتا ہوں پریکٹس ہونی چاہیے. آپ کسی بھی اپنے چرچ کے بچے کو کہیں کہ بیٹا کہ فلاں والا نکالو، اس کو شاید غالباً اگر تو وہ بائبل پڑھتا ہے تو وہ فوراً نکالے گا، ورنہ 70 to 60% میں ریٹ کروں گا کہ بچوں کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ڈھونڈنے میں. اکثر تو
स्टार्टिंग पेज पे जाके फ़रिश्त ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि जो भी खादिम है जिसका खुदा के साथ कनेक्शन है और वो खुदा के रूह को जानता है और खुदा की दिल से प्रस्तिश करता है, रूह और सच्चाई से करता है। मैं अभी कल अर्नेस्ट माल साहब की एक खूबसूरत बात मेरे कानों को पहुंची। वो कहने लगे कि मैंने बड़ा खूबसूरत एक सूट पहना, जिस तरह आपने बड़ा प्यारा सा कोट पहना है। कहने लगे मैं बड़ा सूटेड बूटेड और मैंने टाई पहनी और मैंने अच्छे से शूज़ पहने और मैं एक मीटिंग में जा रहा था। बोले बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। तो कहते स्टेज पे जाने से पहले खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया कि अर्नेस्ट, ये जिस ज़मीन से तू गुज़रा है ये मट्टी से भरी है, बट आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो तू पहले मुझे यहाँ पर सजदा कर। तो अर्नेस्ट माल साहब कहने लगे कि खुदावंद मैं बड़ा अच्छा सूट पहना है, तो इसको मट्टी लग जाएगी अगर मैं सजदा करूँगा। तो वहाँ पर कहते मेरे दिल में 2 सवाल आए। कहते अगर मैं सजदा करूँ तो शायद लोग ये सोचें कि रियाकार है, हमें दिखावा कर रहा है। अगर सजदा नहीं करता तो खुदावंद तेरा रूह नाराज़ ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ, कहते हैं कि जब मैंने खुदा से पूछा खुदावंद क्या ये तू है या मेरा वहम है, तो जब खुदा के रूह ने कहा अर्नेस्ट मैं हूँ, मुझे सजदा कर। तो जब उन्होंने सजदा किया और लिटरली कि जब उन्होंने गाना शुरू किया तो फ़ौरन से ज़िंदगियाँ आज़ाद होना शुरू। सो बात यही है कि जब रूह से मामूर खादिम स्टेज पर आ गया, इवन प्रस्तिश का सेशन लीड करना इतना सेंसिटिव है। मैं एक खुदा के खादिम से सीखा कि जब हम अपने आप को सिताइश के लिए और कलाम के लिए तैयार कर रहे थे, ये खादिम और परस्तर दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, कि जब हम प्रस्तिश और कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे अंदर जो खुदा ने बर्तन रखे हैं बरकत के, हम उनको भर रहे होते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी खादिम, बहुत सारे मैंने ऐसे खादिम देखे हैं जो जब मीटिंग में एंटर होते हैं तो वो किसी से कुछ बात नहीं करते, वो सीधा स्टेज पे जाते हैं और दुआ में वक्त बिताते हैं। तो मैं शायद इब्तिदा में सोचा करता था ये घुमंड से भरे हुए हैं, बट जब इस भेद को मैंने पाया तो मुझे समझ आई कि ये बहुत गहरा मुकाशफा है। जब हम दुआ में झुकते हैं और अपने आप को प्रस्तिश और कलाम के सेशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो हम अपने अंदर जो बरकत के बर्तन हैं उनको भर रहे होते हैं। और अगर रास्ते में हम दुनियावी सोचों में लग जाएं, अपने किसी रिश्तेदार को मिले, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाए तो वो बर्तन और कम हो जाता है, और कोई दोस्त मिल गया उससे कोई दुनियावी बातें की तो वो बर्तन और खाली हो जाता है, और जब तक हम स्टेज पे जाते हैं तो हम बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं। तो यही हमारे खादमीन और लीडर्स का हाल है कि स्टेज से जाने से पहले शायद वो घर से बहुत तैयारी करके आते हैं, बट रास्ते में वो अपनी सारे बर्तन को खाली कर देते हैं। जब खादिम और परस्तार घर से भरे हुए लबरेश बर्तनों के साथ स्टेज पर चढ़ेगा तो वहाँ पर रूह की आग होगी, मामूरी होगी, लोग बीमारी से रिहाई पाएंगे, खुदा बहुत बथेरी ज़िंदगियों को ज़ोर बख्शेगा। यही फॉर्मुलेशन है। या मैं समझता हूँ कि मेरी क्या वसअत, क्या मैं खुदा का अदना सा खादिम हूँ, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आज ज़रूरत है कि हम मीटिंग पर जाने से पहले दुआ और रोज़े में झुकें। ये स्टेज जो खुदा का मज़बा है ये बड़ी गैरत वाली जगह है, ये कोई मजाक नहीं है। यकीन जानिए कि पहले जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था मेरे हाथ में माइक है तो मैं दुनिया को बता दूं कि मेरे अंदर आवाज़ अच्छी है, मैं ज़रा टैलेंट अपना दिखा दूं। जब से खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू किया, खुदा ने मुझसे बात करना शुरू की, तो यकीन जानिए कि स्टेज पे जाने से थोड़ा सा खौफ आता है कि खुदावंद तू इतना प्लेटफॉर्म दे रहा है तो मैं इसका पूरा हक अदा ना कर पाया तो मेरा क्या हिसाब होगा। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। और सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूँ, फिर पास्टर कैसर साहब से बात करेंगे। अपना कॉन्फिडेंस और खुदा की कॉन्फिडेंस में, दोनों में क्या फ़र्क है, ब्रेक के बाद देते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ता हो रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम खुदा के लोग में बात हो रही है आज प्रस्तिश की। तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, उसके चंद एक बोल याद आ गए। बात हम जिस तरह से हो रही है कि खुदा को भूलकर मसरूफ़ है क्यों खुद परस्ती में, तू शबनम की तरह मेहमान शब है बाग़े हस्ती में। बात हो रही थी आपसे कि स्टेज पे हम जाते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने कॉन्फिडेंस से जाते हैं तो फिर शायद हम वो उस तरह से बात नहीं कर पाते जैसे कि करनी चाहिए। लेकिन जब हम उस पर भरोसा रख के जाते हैं, उसके कॉन्फिडेंस से जाते हैं, तो फिर ही रूहें जीती जा सकती हैं और फिर ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। आपका तजर्बा, मुशाहिदा क्या कहता है? मेरा मुशाहिदा इसमें बड़ा पुख्ता है और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और बाकायदा तौर पर मैंने बहुत दफ़ा इसको जाना भी है।
छोटी सी मिसाल है कि एक बच्ची प्लेन में बैठी थी और अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, तो सब लोग चीख रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं, और एक बच्ची बिल्कुल मुतमईन बैठी होती है। तो कोई शख्स उससे पूछता है कि आपको डर नहीं लग रहा? वो कह रही मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस प्लेन के पायलट मेरे फादर हैं, मुझे पता है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इसी तरह बथेरे लोगों को शायद घोड़ों का और रथों का भरम है, बट मुझे और बथेरे ईमानदारों को सिर्फ खुदा का है, उसी का भरोसा। और रही बात अपने कॉन्फिडेंस की, तो जब जब कलीसिया ने भी या आपने भी या यहाँ मौजूद पास्टर कैसट साहब हैं, हमने जब शायद अपने ज़ोर से कुछ करने की कोशिश की होगी तो शायद हम फेल हो गए होंगे। तो हम जब अपनी ज़िंदगी की कमांड उस खुदा के हाथ में देंगे और उसके फ़ैसलों पे कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मुझे भेजने वाला खुदा है, मैं अपने ज़ोर पे कुछ नहीं कर सकता, तो तभी हम ज़िंदगियाँ जीत सकते हैं, तभी तमाम मनाजिल हम हासिल कर पाएंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो है। अगर आप खुदा की कॉन्फिडेंस पर रहेंगे कि जो मुझे भेज रहा है, तो फिर जहाँ पर भी आपके पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह आपकी हो जाएगी। हम मुकद्दस मूसा को देख सकते हैं, हम यर्मिया को देख सकते हैं, हम यूना को देख सकते हैं। हमारे सामने बहुत से मुकद्दसीन हैं जिनकी मिसालें हमारे पास बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। भाई साहब, कैसे साहब, आपकी तरफ आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि जब हम रूह और सच्चाई की बात करते हैं तो सिर्फ प्रस्तिश ही नहीं, ये दो अल्फाज हैं, ये किसी भी परस्तार की ज़िंदगी में या किसी भी आम शख्स की ज़िंदगी में या सबसे बढ़कर एक खादम की ज़िंदगी में क्या अहमियत है इन दोनों अल्फाज की? मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ गवाही टीवी का कि आज हमें मौका मिला है कि हम एक अच्छे टॉपिक पे बातचीत कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में कि ये जो प्रस्तिश जो हमारे प्रस्तार हैं जो प्रस्तिश करते हैं वो कैसे होने चाहिए, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या बाइबल मुकद्दस हमें क्या बयान करती है इनके मुताबिक। तो डेफिनेटली हमें एक नमूना बनना चाहिए। जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरी मानित बनो क्योंकि मैं मसीह की मानित बनता हूँ। तो हम शायद गीत सीखते हैं और स्टेज पे खड़े होकर प्रस्तुति शुरू कर देते हैं, लेकिन हम बाइबल के मुताबिक शायद जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि जो प्रस्तुति है वो भी एक मैसेज है, डिलीवर हो रहा होता है और वो कलाम ही शेयर हो रहा होता है। तो डेफिनेटली हम एक खादम की सूरत में एज ए परस्तार जो हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं। तो माशरे में अगर देखा जाए तो एक शराबी आदमी भी उठ के स्टेज पे खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा होता है, प्रस्तुति कर रहा होता है, जबकि कलाम साफ साफ मना करता है कि शराबी आदमी खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। गाली देने वाला भी शुरू हुआ होता है, गाली देने वाला आदमी कभी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त पढ़ते हैं, तीतस के नाम ख़त, तो मुकद्दस पौलुस रसूल समझा रहे होते हैं कि तेरी तालीम में संजीदगी होनी चाहिए। अब अगर हम खुद ही संजीदा नहीं हैं तो हम आगे कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हम सही और सच्ची तालीम कैसे दे सकते हैं? अगर हमारे अंदर गुनाह है तो हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हम किसी को कैसे नमूना दे सकते हैं, कैसे हम पौलुस की मानित बन सकते हैं? तो एक अच्छा प्रस्तार जो है कैसा होना चाहिए, वो कलाम के मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है उसके लिए कि हमारी तालीम के अंदर क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और लेकिन हमारे अंदर ही सच्चाई नहीं है, हम सिर्फ स्टेज पे खड़े होके सिर्फ प्रस्तुति करके नीचे उतरते हैं, फिर वो गाली गलौज, शराब, ये वो सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली हम कभी भी अच्छे प्रस्तार या अच्छे खादम नहीं हो सकते। जो मेरा सवाल है कि रूह और सच्चाई के साथ आपने जो बात कही, मैं भी उससे सेकंड करता हूं और आपकी तरफ दोबारा आता हूं कि आपने ट्रेनिंग की बात की, आपने तरबियत की बात की। मुकद्दस मूसा दो दफ़ा, एक दफ़ा 40 साल ट्रेनिंग है, दूसरी दफ़ा 40 साल की ट्रेनिंग है, और ये 40 का हिस्सा बहुत अहम है। यार हमारा मौजू नहीं है, फिर कभी ज़िंदगी रही हो तो मौजू आया तो ज़रूर बात करेंगे इस पर भी। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर देखा जाए तो 4-5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 तैयारी की और हमने सब कुछ उठाया और चल पड़े। चल दिए, ठीक है। क्या ये मौसर खिदमत है? क्या ये मौसर प्रस्तिश है? ये क्या ये मौसर सताइश है? एक खादम की हैसियत से आप इसे कलीसिया में किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कुछ दिन की जो प्रैक्टिस होती है वो मौसर नहीं होती है। अगर हम 1 महीना, 1.5 महीना बस थोड़ा बहुत सीखते हैं और ख़ुद उस्ताद बन के बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें प्रॉपर सीखना चाहिए। मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखूं
تو جو میرے استاد ہیں وہ ڈاکٹر جون ایف مارکس ہیں، جنہوں نے مفت المکاشفہ کی تفسیر بیان کی، اور میں نے 10 سال ان سے سیکھا. پھر اس کے بعد تقریباً اب مجھے 5 سال ہو گئے ہیں کہ میں سیکھنے کے بعد میں اس کو جو سیکھا ہے وہ ڈلیور بھی کر رہا ہوں. تو سمجھ آتی ہے، 1 مہینے 1.5 مہینے میں بائبل سمجھ نہیں آتی ہے. ہمیں اس کو پراپر سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر ہی ہم جو ہے وہ اچھے خادم بن سر سکتے ہمیں ہیں. 60 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل ایسے ہی، ابھی تک پڑھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور بہت سی ساری زندگی چیزیں سیکھنا چاہیے. جو ہیں وہ ابھی بھی جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایک نئے انداز میں ملتی ہے. تو آج بھی کہتے ہیں کہ خداوند ابھی بھی کچھ نہیں ملا، ابھی بھی متلاشی ہیں، ابھی بھی تشنا ہے. تو وہ بقول شاعر کہتا ہے کہ تشنگی تشنگی ارے توبہ، قطرے قطرے کو ہم ترستے ہیں، اے خداوند کوثر و تسنیم تیرے بادل کہاں برستے ہیں. بادل وہیں برسیں گے جہاں لوگ روح سے اسے اپنائیں گے، سچائی سے اس کے قریب آئیں گے. اور پالوس رسول کے مطابق کہ اپنے علم کی کیا کر، خبر گیری کر. اگر ہم خبر گیری نہیں کریں گے تو پھر شاید ہمیں نقصان ہی ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. زبور، گیت، زبور ایک تقویت ہے. اب اگر آپ اسے پڑھیں بھی تو تب بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک زور آ جاتا ہے. اگر اس وقت تک تو ایک بچہ داؤد، لیکن جاتی جولیت کو اس نے مار گرایا. کیوں؟ لکھنے والا بعد میں وہ خدا اس کے ساتھ پہلے سے تھا، کیونکہ اس نے اسے چنا، مسح کیا. لیکن شاید آج ہم اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں عبادات کے اندر کہ زبور بہت کم گائے جاتے ہیں، اور باقی جو شعراء حضرات ہیں ان کی جو شاعری ہے اسے ہم گا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری چرچز میں سے جو زبور ہیں یا گیت ہے یہ نکلتے جا رہے ہیں؟ سر یہ بڑا خوبصورت آپ نے کویشچن کیا، اور یہ شاید میرے بھی دل کے قریب بات ہے، اور جس پہ میں اکثر بات بھی کرتا ہوں. یہ خود پرستی ہے. اب خود پرستی جب ورڈ ہے تو شاید سوچا جائے کہ شاید میں کسی سے تلخ بات کر رہا ہوں یا کسی کے خلاف ہوں. بٹ خود پرستی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب دیکھا جائے تو دیکھیں زبوروں نے آ کے بڑا ریوائول کا کام کیا جب ان کو کمپوز کیا گیا. لکھائی نے تو جب سے وہ لکھے گئے ہیں تب سے ہی کام کیا ہے. اب دیکھیں تومر رسول سے لے کے آئی ڈی شہباز صاحب تک ورشپ ہوئی ہے، بٹ مسیحوں نے نہیں کی. غیر اقوام سے ہم مدد حاصل کیا کرتے تھے، اور پھر آئی ڈی شہباز صاحب سے لے کے اگر ہم آگے جائیں، سبھاش صاحب، ارنس مل صاحب یا اور بزرگ آئے، ہسکیل شروع صاحب آئے، بڑے نام آئے، اور انہیں ایک بڑا جو ایک فل کیا خلا جو تھا. بٹ ان کی رخصتی کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ بڑا خلا تھا. آج خوبصورت ریوائول ہے، بٹ ہمارا چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. جو کویشچن آپ کا خود پرستی، وہ اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں نے گایا ہے یا جو میں نے لکھا ہے میں اس کو پریزنٹ کروں تاکہ میری واہ واہ ہو، وہ زیادہ مؤثر ہے وہ اور زیادہ مجھے پذیرائی ملے. اپنی سوچ کے مطابق میں اس کو خود پرستی کہوں گا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرستار ہیں اور سچے پرستار ہیں، روح اور سچائی سے آپ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو اگر آپ فرق نہیں پڑتا آپ اپنا گایا ہوا گا رہے ہیں یا زبور گا رہے ہیں یا کسی کا گایا ہوا گا رہے ہیں، آپ کا ایجنڈا اور موجد ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ صرف خدا کے نام کو جلال کرنا چاہیے. میں اکثر اسٹیج پر میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، وہ جو جن کو کبھی میں کچھ اپلوڈ کرتا ہوں ان کو نوٹیفیکیشن جاتا ہے، جو میرے فیس بک پہ، یوٹیوب سے پہ مجھے دیکھتے ہیں، یا خدا کی پرستش جو میں خدا کی مرضی سے جاری کرتا ہوں وہ سنتے ہیں، تو میں نے کبھی بھی اس چیز میں بالکل بھی فیل نہیں کیا کہ میں کیوں اپنے گیت زیادہ گاؤں، اور مجھے جب بھی کسی کا بھی گیت اچھا لگتا ہے میں ضرور اس کو گاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو بات کسی کی زندگی کو چھو جائے. اور دیکھیں کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، بٹ اس ٹائم ہماری تینوں کی زندگیوں کے حالات اور سرکمسٹانسز فرق ہیں. شاید اس ٹائم آپ کو روح کی ہدایت کی ضرورت ہے، ان کو تسلی کی ضرورت ہے، مجھے روح کی خوشی کی ضرورت ہے. شاید اس ٹائم آپ کو رہائی چاہیے، یا ان کو شاید کسی اور چیز سے چھٹکارا چاہیے، یا ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی. ہم 3 لوگ ابھی اس ٹائم موجود ہیں، بٹ ہم تینوں کی ضروریات فرق ہیں. تو ہاؤ کین وی امیجن کہ میرا وہی گیت جو ایک ٹاپک پہ ہے اور میں سبھی کے لیے خوراک پوری کر سکتا ہوں. خوراک تبھی پوری ہو سکتی ہے چاہے وہ ایک لفظ کی بھی ہو جو خدا کی ہدایت سے ہو. تو آج مسیحی پرستار ہونے کے ناطے ہمیں ستائش کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کریں، میں اکثر پیسہ ایسا ہوتا ہے
کہ پورا بینڈ ہم جیم کر رہے ہیں اور ہم نے کل ستائش کرنی ہے اور پوری لسٹ بن گئی ہے, اسکیلز فائنل ہو گئے ہیں, ہر چیز ہو گئی ہے کہ میوزیشینس کے ساتھ جیم ہو گیا ہے, بٹ جب میں اسٹیج پہ گیا ہوں تو میں نے ان میں سے ایک بھی گیت نہیں گایا. جب ہم خدا کی مرضی سے چلیں گے تو خدا ہی گائیڈ کرتا ہے, اور جب خدا گائیڈ کرتا ہے بلیو کریں. میں پرستش کا آغاز کیا تو ایک بھائی میرے پاس بھاگے آئے جو کہ یہ بھی چلے بات چھیڑ دیتے ہیں, جلدی جلدی کر لیں, جلدی جلدی کر لیں, لوگوں کو کھڑا کر دیں, بس ایسے تالیاں بجوا دیں, بس شور ڈلوا دیں. میں نے کہا سر میری بات سنیں, میں نہ تو آپ کی مرضی سے یہاں پر گانے آئے ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود آ جائیں, آپ ستائش کر لیں, میں تو اسی کے لیے گاؤں گا, اسی کی مرضی سے گاؤں گا جس کے لیے میں گانے آیا ہوں. اور میں یہاں پر انسانوں کے لیے گانے نہیں آیا, میں خدا کے لیے گانے آیا ہوں. جب میں خدا کے لیے ستائش کرنا شروع کروں گا تو خدا انسانوں کی زندگیاں خود بدل دے گا. تو میں اچانک سے میرے دل میں, جب میں اسٹیج پہ جب میں ستائش شروع کرنے لگا تھا تو میں کچھ اور گانے لگا, بٹ اچانک سے میرے دل میں آیا الفاظ, چنگی طرح تو دے میری کر صفائی. اب بلیو کریں سر, اتنا مزہ آیا اس ظہور کا, اتنا مزہ آیا اس ظہور کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. تو جب ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے, خواب وہ ظہور ہو, چاہے آپ کا اپنا گایا ہو, چاہے کسی اور کا گایا ہو, چاہے کسی کا بھی گایا ہو, تو خدا کام کرے گا. خود پرستی سے نکلیں, خدا کی ستائش کریں. میں اکثر جب کہیں گیت گا رہا ہوتا ہوں یا زبور گا دیتا ہوں تو شکر یہ ہواداہی کرو, اس کے اندر میں اکثر جب اس کو تھوڑا سا بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں دیکھیں کتنی شکر گزاری اس کے اندر بھری ہے, کتنی چیزیں ہیں, کتنے کام ہیں. اور جب ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ ایک ایسی پشت بھی آئے گی جو خدا کے کاموں کو نہیں جانے گی, اسے خدا کے کاموں کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے مراد یہ کہ آج جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. اسی لیے پھر آنے والوں کو جب اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ جانتے نہیں ہوں گے, تو پھر ہم کس طرح سے کہیں. آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے کہا آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں آپ کو خدمت کرتے ہوئے. کلیسیائی اگر زندگیوں کو دیکھا جائے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کلام لوگ زیادہ سننے کی طرف مائل ہوتے ہیں یا گائے ہوئے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں؟ یہاں پہ میں جو ہمارا ٹاپک ہے آج پرستار کا یا پرستش, تو میں یہ بات کروں گا کہ پہلی بات جو کلیسیا کے اندر ہمارے پرستار ہوتے ہیں وہ کلام نہیں سنتے ہیں, اپنا کام کیا, گیت گائے, زبور گائے, اور جب کلام کی باری آئی, ہاں یہ کوائر کی بات ہو رہی ہے, اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ کوائر گیت گا کے نکل جاتی ہے اور پھر وہ پیغام نہیں سنتے, پیغام نہیں سنتی. اور یہی بات ہے کہ جو ہمارے پرستار ہیں آج وہ روح اور سچائی سے بھرے نہیں ہیں, تو وہ کیونکہ وہ کلام کو سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ان کے پاس کلام کی تعلیم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ روح اور سچائی سے بھرے ہوں گے. اور اگر کلیسیا کی بات کریں تو موسٹلی ٹائم کلیسیا کیا کرتی ہے, کلیسیا پرستاروں کو سنتی ہے, کلام کا ٹائم آتا ہے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور سارے نہیں ایسے ہوتے ہوں گے, لیکن ہم موسٹ ٹائم دیکھتے ہیں, بہت سارے چرچز میں خدمت کی ہے, کروسیڈز میں گئے ہیں, وہ پرستار ان کے پسند کا پرستار آیا ہے, انہوں نے دیکھا ہے اور اس کو سنا ہے. سننے کے بعد جب کلام کی بڑا لمبا کلام ہونا ہے, بور ہو جاؤں گے, چلیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ آج کل یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں کلام کو بھی سننا ہے اور پرستش بھی پوری کرنی ہے, پورے دل سے کرنی ہے, تاکہ ہم دونوں حصے جو ہیں وہ لے سکیں اور برکت حاصل کریں. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم, حالانکہ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا خود اپنے کلام کو سب سے زیادہ عزت اور اہمیت, عظمت دیتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم کلام سے دور ہو رہے ہیں؟ ہاں, اگر دیکھا جائے تو آج نوجوان بڑا متحرک نظر آ رہا ہے, بلہٹ جو ہے وہ ہے, لیکن کیا یہ حقیقت میں واقعی بلہٹ ہے, بیداری ہے؟ اب اس لفظ بیداری کو آپ روح اور سچائی کے ساتھ اگر ملائیں تو کیا یہ حقیقی بیداری ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے ایک خادم کی حیثیت سے؟ ایز اے خادم میں اگر اس کو دیکھتا ہوں تو آپ کی بات سے حقیقی بیداری. سر بریک لیتے ہیں, جی بریک کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بھائی صاحب سے اسی سوال کے جواب کو ضرور لیں گے, اور آپ بھی یقیناً منتظر ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज का हमारा मौजू है प्रस्तिश, और आज हमारे साथ शहर लाहौर, ज़िंदान लाहौर से हमारे साथ दो खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद हैं, परस्तार शहरियार सादिक साहब और पास्टर कैसर मसीह साहब। आपसे बात हो रही थी हकीकी लफ्ज़ के ऊपर, जब हम बात कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हकीकी बेदारी तो है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चंद दिनों की बेदारी हकीकी बेदारी नहीं होती है। बेदार रहना, हर वक्त चुकन्ने रहना, ठीक है। और अगर हम देखते हैं फर्स्ट ईस्वी की कलीसिया को, शागिर्दों को देखते हैं, तो वो बिला नागा दुआ करते थे। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वो क्या करते थे, बिला नागा दुआ करते थे, रोज़ा रखते थे, और वो एक दूसरे के साथ मिले रहते थे। सर, 4 लफ्ज़ हैं वहाँ पर, 4 लफ्ज़ों की वो एक बुनियाद है, और अगर 4 में से एक को भी निकालें तो वो बिल्डिंग नीचे गिरेगी, ठीक है। तो इस चौथी जो ये बुनियाद है, क्या इस बुनियाद को हमने बरकरार रखा है, वह कंटिन्यू कीजिएगा? बिल्कुल। आज के दौर में मेरा ख्याल है कि नहीं, बेदार नहीं है, उस तरीके से बेदार नहीं है। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो माशरा है या हमारी कलीसियाएँ हैं, उनमें दुआ नहीं है, रोज़ा नहीं है, चंद दिन उनमें एक शऊर सा पैदा होता है, हम सोचते हैं कि शायद हमारी कलीसिया बेदार हो गई है, हफ्ता डेढ़ हुआ और उसके बाद फिर फिनिश। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कंटिन्यूसली रहना है उसी सिस्टम के तहत जो कलाम हमें सिखाता है। हाँ। तो हकीकी बेदारी वो है कि जो हम कंटिन्यूसली एक ही तरह से जुड़े रहें खुदा के कलाम के साथ, और जो खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें क्या करना है, हमें बिला नागा दुआ करनी है, रोज़ा रखना है, और रसूलों से, जैसे लिखा हुआ उन्होंने रसूलों से तालीम पाई, और वो क्या करते रहे, रफ़ाकत शफ़क़त रखते रहे। हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी कलीसियाएँ ऐसा नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, जब भी मौका मिलता है वो मसीह को जलील करते हैं, ठीक है। लेकिन हकीकी कलीसिया, फर्स्ट ईस्वी की कलीसिया, खुदा के लोग, अगर उनका नमूना लिया जाए तो वो बेदार थे, हकीकी बेदार थे, और हकीकी बेदारी उनमें थी। आज की हमारी कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं है। उसे हम मॉडल कह सकते हैं, उसे हम मॉडल चर्च कह सकते हैं कि अर्ली जो चर्च है वो मॉडल चर्च है। और अगर मॉडल चर्च का हम देखें इसकी डेफिनेशन को, तो वो क्यों है? आप जितना टाइम किसी के साथ सर्व करेंगे उतना ही उसे जानेंगे, और अगर आपका टाइम ज़्यादा खुदा के साथ सर्व हो रहा है, आप उसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो वो उतना ही फिर आपको नवाजेगा, उतनी ही चीज़ें, अपने मुकाशफात, अपने भेद आप पर आश्कार करेगा। और अगर आप, जैसे हमारे पास टाइम ही नहीं है, देखिए ना, अगर हम 10वें हिस्से की बात करें तो 10वां हिस्सा हमारा जो है वो 2 घंटे और कुछ मिनट बनता है, अगर हम हफ्ते की बात भी करें, ठीक है। तो लेकिन शायद अगर हम 1.5 घंटा या 1.25 घंटा हम चर्च में जाते हैं, तो हम वो भी कहते हैं कि हमारे लिए शायद ये ज़्यादा वो हो रहा है। तो फिर वहाँ सच्चाई और वहाँ रूह तो ना हुई। लेकिन अगर रूह और सच्चाई है तो फिर आपको टाइम, हम अक्सर पैगामात को जब सुन रहे होते तो कई दफ़ा ऐसा होता है। पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर खुदा के खादम आए हुए थे, मैं बिल्कुल ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, मकसूद कामल साहब, वो पैगाम दे रहे थे। मेरा ख्याल है कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटा पैगाम हुआ, वैसे लगा जैसे 5 मिनट का पैगाम था। कनेक्शन था, जुड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये बोले जाएं और हम सुनते चले जाएं। ये कब होगा? जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसके साथ जुड़े होंगे। सर, आपकी तरफ आएंगे दोबारा, और जैसा कि आपसे डिस्कस भी होती रही है, और एक्सप्रेशन की बात होती है, तासुर की बात होती है। एक गीतकार गीत लिखता है, कंपोज़र उसे कंपोज करता है, ऑडियो में उसे लिया जाता है, लेकिन जब उसे विजुअलाइज किया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह के अल्फाज होते हैं उस तरह से वो वीडियो बनती है? और अगर नहीं बनती तो फिर उसे आप वीडियो क्यों कहते हैं? ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, और ये बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू का एक मैं समझता हूँ टॉपिक है, और इस पे बात होनी चाहिए। आम तौर पर इस पे बात नहीं की जाती, और ये ज़रूरी है कि अगर हम प्रोडक्शन को जो जितने भी लोग समझते हैं इसको टेक्निकली देखा जाए, विजुलाइज करना बड़ा ज़रूरी है, और अल्फाज की अक्कासी करना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आपका पहनावा उस तरह का होना चाहिए कि किसी के ईमान को ठोकर ना पहुँचे।
کیونکہ اگر آپ کو 10 لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، میں خوش ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ لوگ ٹی وی ایکٹرز کے فین ہوا کرتے تھے، اور آج خوشی کی بات ہے کہ لوگ پاسٹرز کے، خدام کے فین ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. تو جب ایک آپ کو پیار کرنے والا جو آپ کو فالو کرتا ہے، تو اگر آپ جس طرح کا بولیں گے یا جس طرح کا پہنیں گے یا جس طرح کا آپ ایکٹ کریں گے، وہ آپ کو فالو کریں گے. اور آج بڑی اچھی بات ہے کہ ہو رہا ہے یہ معاملہ. بٹ سب سے ضروری بات جو آپ کا سوال ہے کہ ویژولائز آپ اکارڈنگ ٹو پوئٹری کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے شفا کی، اور پانی کے اندر اتنی اتنی ٹانگیں ڈپ کر کے، اور کی بورڈ کو کرنٹ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے پانی کے اندر. ٹیکنیکلی رانگ ہے کہ اگر پانی کے اندر سٹینڈ لگایا ہوا ہے تو کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ایک میں پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک فرق ٹاپک ہے. بٹ ضروری ہے کہ اس کو ویژولائز اچھے طریقے سے، الفاظ کو سنا جائے. یہ ڈائریکٹرز پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں شاعر شاعری کرے، کمپوزر کمپوزیشن کرے، گائک گائے، موسیقار اس کی موسیقی بنائے، اور ویڈیو ڈائریکٹر ڈائریکشن دے. آج ویڈیو ڈائریکٹر بیسیکلی سنگر سے ڈرا ہوا. ڈائریکٹر کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنا اوپینین سامنے رکھے کہ بھائی یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس میں پہناوا یہ چاہیے، اس میں لوکیشن یہ چاہیے. اگر اس کے مطابق فائنانسز مینیج نہیں ہو رہے تو اس کو اسٹے کر کے ایک مہینہ لیٹ کر لیا جائے، بٹ اس کے اکارڈنگ کیا جائے. سو وہ مجھے جاوید اختر صاحب کی بات یاد آ گئی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آج کل شاعری کے کیا حالات ہیں، تو کہنے لگے آج شاعری کے وہی حالات ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض آ کے خود بتاتا ہے مجھے فلاں دوائی دے دیں. تو بالکل ایسا ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا ضروری ہے کہ ویڈیو پروڈکشن پہ بھی کام کیا جائے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک وقت تھا کہ آڈیو کا دور تھا اور اس پہ کام کیا. اگر آج جدت آئی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ماڈرنائز نہیں ہوئی، وہ ختم ہو گئی ہیں. سو دس از ویری گڈ کہ اگر آپ کو اب ویڈیو کا دور ہے، ویژول کا دور ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں وہی فالو کرتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے تو اچھے سے کریں. 10 گیت نہ بنائیں، 2 بنا لیں، 1 بنا لیں، بٹ اس کو اس طرح کا بنائیں کہ وہ مثال قائم کرے. اور مجھے اکثر افسوس ہوتا ہے، میں موسیقی میوزک کے تعلق سے بھی کہوں گا، جب تک واحد ایسا کرسچن میوزک ہوا ہے، آپ دیکھیں میں ایک کمرشل بات کرتا ہوں، پروڈکشن کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو جب بھجن شروع ہوتا ہے تو آپ کو اس کی ابتدا سے لگے گا کہ بھجن شروع ہو رہا ہے. کوئی ہمارے ہندو بہن بھائی شاید کچھ اپنی عبادت کرنے لگے ہیں. اگر کوئی مسلم بھائیوں کی کوئی چیز شروع ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، فوراً تاثر ملے گا. ہمارا کرسچن میوزک ایسا واحد میوزک ہوا کہ جب تک اس میں یسوع کا یا مسیحی ایمان کا ذکر نہ ہوگا، آپ جج نہیں کر سکتے کہ یہ میوزک اور الفاظ گانا ہے یا گیت ہے. جب تک اس میں الفاظ جو ہیں اس میں یسوع کا ذکر نہیں ہوگا یا موسیقی کے دوران مسیحی ایمان کا ذکر نہیں آئے گا، تو آپ جج نہیں کر سکتے گانا ہے یا گیت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کی جو پاکیزگی ہے اس پہ کام کیا جائے. اور چونکہ جتنے بھی ہمارے مسیحی پرستار ہیں، وہ اسٹوڈیو سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ریکارڈ کون کرنے والا ہے، ریکارڈسٹ ہے کون ہے، وہ اس کا مسیحی ایمان سے کیا تعلق ہے، کیا وہ چرچ میوزک کو جانتا ہے، اس کے سیکرٹ ہونے کو، اس کی پاکیزگی کو سمجھتا ہے. اب ایک شخص جو پنجابی فلموں میں گانے بناتا ہے وہ اس کو اسی زون میں بنائے گا. بالکل ویسے ہی ہے. تو جب وہ ہمارے گیتوں کو بنائے گا تو وہ وہی بنیں گے جو وہ بناتا ہے. اس سے پھر رب نہیں ہوگا، اس سے پھر کچھ اور ہی ہوگا. سو آپ نے جو بات ابھی کی کہ کلیسیا میں کیا بیداری آئی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس پروگرام کے بعد کیا کرٹیسزم مجھے کا سامنا کرنا پڑے گا. بٹ اچھا ہے کہ یہ ایک یونیک ٹاپک ہے. میں نے بہت ساری ٹی وی شوز کی ہیں بہت سارے چینلز پر، بٹ مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ سچائی کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دل کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. بیسیکلی یہ بھی روحوں کا امتیاز کرنے کی اسپرٹ کسی میں ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ خدام کے اندر ہو. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کلیسیا بیدار ہوئی ہے یا وہ تماشائی بن گئے ہیں. تماشائی میں اور بیدار کلیسیا میں فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت اب فرق ہے. بہت ساری عبادات میں یا بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا جی آج جی اعلان ہو رہے ہیں، آپ کو فلاں عبادت میں اکٹھے ہوں. اب کلیسیا کو جمع کرنے کے مد میں ان کو پنکھے، بلینڈر، اس طرح کی چیزیں دینے کا لالچ دیا جاتا ہے. جہاں پر خدام اس طرح کی چیزیں جنریٹ کریں گے وہاں پر کلیسیا بیدار نہیں، وہ تماشائی ہیں. وہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ لو جی آج کیا لگے گا، یہاں پر ہوگا کیا. اور میں ایز اے پرستار ہوتے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا.
اگر کوئی پرستار یہ کلیم کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے 1000 لوگ جمع ہوئے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے. اگر یہ اتنا ہی خوبصورت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیمس پرستار ہیں ایوری سنڈے ہر چرچ میں جایا کریں تاکہ ہر چرچ میں 5-5 ہزار لوگ ہوں. لوگوں سیدھی بات ہے. اگر آپ کے وسیلہ سے کروسیڈ میں 30,000 بندہ آ گیا, اگر ایک ورشپر یہ کلیم کرتا ہے کہ جس چرچ کی کلیسیا کم ہے میں ان سے کہتا ہوں اس پرستار کو بلائیں سنڈے کو, تو میرا خیال ہے وہاں پر 30,000 لوگ ہونے چاہیے. سو سوال سوری یہ آؤٹ آف دا کانٹیسٹ بات چلی گئی, بٹ میں اس پہ واپس آؤں گا. آج بڑی ضرورت ہے کام کرنے کی پرستش کے اوپر اور پرستش کو سمجھنے کے اوپر, اور خاص طور پہ پرستاروں کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج لے لیں نمونہ داؤد کا, انہوں نے کیسے پرستش کی. لے لیں نمونہ پلوسر سلاس کا, کیسی پرستش ہو رہی. صدرک مصرک عبدالنجوم کی مثال لے لیں, انہوں نے کیسی پرستش کی ہے. حنا کی مثال لے لیں, کیسی پرستش کی ہے. میں کہتا ہوں بھرا پڑا ہے کلام, اور جب روح اور سچائی سے پرستش ہوئی ایسے ایسے کام ہوئے کہ جو انسان کی سوچ سے باہر ہے. سر کیوں کر ممکن ہے کہ سر آگ میں 3 پھینکے گئے ہوں, چوتھا بھی نظر آئے. کیسے ممکن ہے کہ جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں نہ دوا, کس طرح ہو سکتا ہے. یقیناً شیر سامنے بھوکے بیٹھے ہیں اور دانیل سلامت ہو. جب روح اور سچائی سے پرستش کی گئی ہے خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی ہے. تو جو کر رہا ہے اسے بھی یقین ہے کہ یہ کانفیڈنس ہے اس کے پاس کہ میرے ساتھ وہ ہے, کچھ بھی ہو جائے. اب وہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی پترس کہتا ہے تجھے مار دینا ہے, لیکن اسے کہا گیا کہ تو اتنا ضعیف ہوگا تب جا کے ہوگا. تو اسے معلوم ہے کہ میرے بارے میں جو بات کی گئی ہے وہ تو ایسے کی گئی ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے میں کل جو ہے وہ مر جاؤں گا. بعض اوقات ہمارے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس بات پہ ایمان ہے کہ جو یوحنا کی انجیل میں لاسٹ پہ لکھے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں دلیری کا روح بھی بخشتا ہے اور ہمیں سنبھالتا بھی ہے. آخری بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے 24ویں آیت کہتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. اب ہم جب وہ روح ہے تو پھر ہمیں بھی اسی طرح سے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, کسی بادشاہ کے سامنے, کسی افسر کے سامنے, کسی وزیر اعظم کے یا صدر کے سامنے جاتے ہیں تو بڑی ایک اندر ایک خوف سا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. یہاں پر وہ روح کی بات کر رہا ہے کہ اس کے سامنے جا رہے ہیں جس نے اس دنیا کو خلق کیا, جس نے ان تمام لوگوں کو خلق کیا, جن کے سامنے جاتے ہوئے ہم بڑی احتیاط برتتے ہیں. تو یہاں پر وہ صرف یہ کہتا ہے کہ روح اور سچائی سے پرستش کریں, اس کی تعریف کریں, اس کے سامنے جھکیں, اس کے ان کاموں کا بیان کریں جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے کیے. تو آخری بات ہم کریں گے اور آپ سے ہی بات کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کا جو آپ کا سفر ہے, اس سفر کو آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں, اور آنے والے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان میں کس جدت کے ساتھ, کس پیشن کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ سر میں اس طرح کہوں گا کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں سے باتیں کرتا تھا. تو ابھی جب میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ تو نہیں ہم ہوئے بٹ یہ ہے کہ ابھی نوجوان ہیں, شاید ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں ابھی سیکھ رہے ہیں اور شاگرد ہیں, اور آپ سے پاسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے خادموں سے کوئی نہ کوئی نئی بات ملتی رہتی ہے, اور اس میں ہم اپنی جو ہمارے اندر ویکنیس ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل تاحیات رہے گا. تو ابھی تک کے سفر کو اس طرح کہوں گا کہ ابھی تک خدا نے بڑی خوبصورتی سے سنبھالے رکھا, اور اس کا ہی فضل تھا کہ اس نے اپنی ستائش کے لیے استعمال کیا. میرا جو زندگی کا آنے والے وقتوں میں مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں خدا کی ستائش کو قوموں میں, امتوں میں, زبانوں میں پہنچا سکوں اور خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور اصل میں حقیقی معنی جان سکوں, اور مزید گہرے طور پر کہ خدا واقعی کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے اور میں جیسے کیسے وہ ڈھونڈتا ہے ویسا ہونے کی کوشش کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ویسے ہو جائیں گے تو وہ تو ہمارے لیے گھر تیار کر رہا ہے, بالکل وہ ہمارے لیے جگہ تیار ہے. اور واقعتاً آپ بلیو کریں کہ میں کبھی کبھی مینیفیسٹیشن از ویری امپورٹنٹ. مسیح ایمان میں مینیفیسٹ کرنا بڑا ضروری. اور جب ہم مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سوچیں گے کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ ہم باپ کی حضوری میں ہوں گے. آج دنیا کے سرور اور دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اور دنیا کی چیزیں دیکھیں, اس باڈی کا مقصد
خدا نے جب ہمیں, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی, اس موبائل کا مقصد جب اس کو بنایا گیا تھا, اس کا مقصد تھا کمیونیکیشن. ہے. اس بے آپ گیمز کھیل رہے ہو, واٹس ایپ چلا رہے ہو, فیس بک چلا رہے ہو, تو جب کال آتی ہے تو وہ سب کچھ بند کر کے اوپر کال کا بٹن شو کرتا ہے. اس بے جان چیز کو اپنے بنائے جانے کا مقصد پتہ ہے. آج انسان کو اپنے بنائے جانے کا اصلی مقصد نہیں پتہ, وہ اصلی چھوڑ کے دوسری ایپس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سو میرے آنے والے پروجیکٹس, میرا پلان, بہت سارے گیت آ رہے ہیں اور خدا کی خدمت کے لیے بڑے لمبے چوڑے منصوبے ہیں. میں خدا سے کہتا ہوں خدا ہمت, طاقت, صحت, تندرستی دے, اپنے روح کی ہدایت بخشے اور حکمت کا روح دے کہ میں گیتوں پہ کام کر سکوں, خدا کی خدمت کر سکوں, خدا کی کلیسیا کو سرو کر سکوں, خدا کے لیے بتھیری روحیں جیت سکوں. میں میوزک سکھاتا بھی ہوں بچوں کو, میں اسکول میں میوزک ٹیچر بھی ہوں, اور اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے اپنے چرچ میں ایوری ٹیوزڈے میوزک کلاس کا بھی اہتمام کیا. بہت سارے ایسے گاؤں دیہات ہیں جہاں پر ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر میوزک سکھانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میرا پلان ہے کہ میوزک کالجز ڈیولپ ہوں جہاں پر پراپر بچوں کو سکھایا جائے, ڈگریز دی جائیں, تاکہ کل کو وہ کسی ادارے میں اگر اپلائی کریں تو ان کے پاس ایک پختہ ثبوت بھی ہو. بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کے آنے والے پروجیکٹس کے لیے اور آپ کے آگے سفر کے لیے بھی دعا گو ہیں. نیک تمنائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی طرح اس کی منادی کو اور اس کے بشارت کو دنیا کے انتہا تک لے کے جائیں. شہریار صاحب آپ کا اور پاسٹر کیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب دونوں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. ہمیں کس طرح سے پرستش کرنی چاہیے, کس طرح اس میں پوستر رہ کر اس کی مرضی کے مطابق, نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق, اور ان الفاظ کا جو اس نے کہیں اس متن میں رہتے ہوئے جب ہم اس کے قریب جائیں گے, اس کی قربت میں جائیں گے, تو یقیناً پھر وہ ہمیں برومند کرتا ہے, ہمیں بڑھاتا ہے اور ہمیں سرفراز بھی کرتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر. تب تک اپنا خیال رکھیں, اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان کا استعمال اس کی منادی کے لیے, اس ارشاد اعظم کو جو اس نے حکم دیا اسے پھیلانے کے لیے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ وقت کو سپینڈ کریں, اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.